بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے، کیونکہ اس کا مسجد الاقصیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہے، اور بات ادھر تک پہنچی تھی کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان اور اس سے بھی آگے لے گئی اور اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے جا رہی ہیں۔ ایک وقت آیا کہ وہاں جو ایک درخت تھا سدرہ اس کو کہتے ہیں، وہ جو منتہا ہے، وہ آخری لمٹ ہے مخلوق کی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ ادھر تک میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں، اس کے بعد آپ کو خود آگے جانا ہوگا۔ تو یہ ایک پھر الگ مرحلہ ہے۔ تو سفر پہلا مرحلہ ہوا مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، اور پھر دوسرا مرحلہ، دوسرا سٹیپ ہوا مسجد الاقصیٰ سے اوپر سدرۃ المنتہا تک۔ آگے تیسرا جو حصہ ہوا وہ سدرۃ المنتہا سے آگے چلتے ہوئے، اور یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے تشریف لے گئے اکیلے طور پر، اور قرآن کریم نے اس کا نقشہ عجیب انداز کے اندر کھینچا ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، ان کو سکھایا ہے بڑے ہی طاقتور نے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو یہ وحی کی ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی، اس سے آگے گئے، اس سدرۃ المنتہا سے آگے چلتے رہے۔ معراج کا واقعہ اللہ رب العزت سورۃ النجم کے اندر، ثم دنا، پھر اور آگے ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، اللہ رب العزت کے سامنے آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اس کے بعد قاب قوسین جیسے ہو گئی یا اس سے بھی زیادہ کم۔ کیا مطلب؟ یہ عجیب ایک عربی کے اندر محاورہ ہے، اور اس کو سمجھنے سے ایک پیار پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور عربی ایک عجیب زبان ہے، چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ایک عربی محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ جب انسان کہے کہ میں اس کے قریب ہوں، تو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات کے اندر اپنا قرب جو ہے وہ مختلف انداز کے اندر سمجھایا ہے۔ چنانچہ جب انسان کے قریب ہونا بتلایا ہے تو فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے قریب ہیں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ۔ شہ رگ جو ہوتی ہے جس سے سانس انسان کا نکلتا ہے، انسان کا سانس جہاں سے اندر اوپر نیچے باہر ہوتا ہے تو وہ انسان کے بہت قریب ہے، اور انسان کے جسم کے اندر ہی ہے، اور اسی کے اوپر اس کی پوری جان کا دار و مدار ہے کہ اندر سانس جاتی ہے، باہر سانس نکلتی ہے، اندر سانس جاتی ہے اس سے۔ تو فرمایا صحابہ اکرام نے، اصل میں واقعہ عرض کرتے جاؤں تاکہ یہ بات بھی سمجھ آوے، تو اگلی بات کی طرف واپس آتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے؟ اگر دور ہے تو ہم زور سے دعائیں مانگیں، اگر قریب ہے تو ہم آہستہ سے دعا مانگیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ آیتیں نازل فرمائیں کہ جس کے اندر بتلایا کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ تم سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے کہ میرا رب دور ہے نزدیک ہے، تو اس کو بتلاؤ کہ میں اس کے بالکل قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب کہ سوال کرے آپ سے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے جو بندے ہیں، اللہ رب العبادی بڑے پیار کا لفظ ہے، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے کہ میرا رب قریب ہے یا دور ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کتنے قریب ہیں؟ کتنے قریب ہیں؟
फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारे ये जो रगे हैं तुम्हारे जिस्म के अंदर हैं, फरमाया तुम ये समझते हो कि ये तुम्हारे करीब हैं, ये रगे जो हैं ये तुम्हारे करीब हैं, फरमाया मैं तुम्हारी इन रगों से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब हूँ, तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ। तो जब इंसान को बतलाया कि इंसान के करीब है तो फरमाया इस क़ुर्ब का अंदाज़। तो दूसरी जगह के अंदर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बतला रहे हैं, तो अरबी का एक मुहावरा होता है, जब किसी के करीब होना बतलाना होता है तो उस ज़माने के अंदर ये जो कमान होता और तीर, बो एंड एरो, तो बो जो होता है कमान और एरो जो तीर होता है, तो ये कहा जाता है कि अगर कोई शख्स काबा कौसैन, कौस उसको कहते हैं, तो कौस जो दोनों हिस्से हैं, तो फरमाया कि इंसान जब उसके अंदर तीर रखता है तो तीर और वो जो लकड़ी उसकी कौस होता है वो जितने करीब होता है बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक होता है। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद कि ये जो धागा नीचे आ रहा है, जो रस्सी दौड़ी आ रही है, तो फरमाया उस दोनों कौसों को जिस तरह उसने बांधा हुआ है और उसने पकड़ा हुआ है, बिल्कुल नज़दीक रखा हुआ है, तो फरमाया कि जब आप अरबी के अंदर किसी को कहते हैं कि वो मेरे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक है, तो आप कहते हैं जैसे कमान के अंदर वो रस्सी ने उन दोनों को करीब रखा हुआ है, इस तरह ये बिल्कुल बिल्कुल मेरे करीब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मुहावरा कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल किया कि जिस तरह उस कौस, वो जो बो होता है, वो जो कमान है, तीर का जो कमान है, तो फरमाया उसके साथ जैसे ये करीब, तो अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, मेरे हबीब मेरे नज़दीक आते रहे, औ अदना, नज़दीक आते रहो, नज़दीक आते रहो, नज़दीक आते रहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात के लिए गए, नज़दीक आते 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 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नक्शा इस अंदाज़ के अंदर खींचा, फरमाया आते 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 इतने नज़दीक हुए, तो फरमाया जिस तरह कमान अपने तीर के नज़दीक होता है, इस तरह वो मेरे बिल्कुल नज़दीक करीब हो गए। उलमा ने और भी तफासीर इसकी लिखी हैं, मतलब इसके अंदर बहुत क़ुर्बत बतलाने, मकसद ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही करीब किया मेराज की रात के अंदर। और फिर उसके बाद जो वाक़या तहियात वाला, जो काफ़ी अरसा पहले भी मैंने ज़िक्र किया था, कि उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, फ़अौहा फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। कुरान करीम ने ये जो आयत तिलावत की कि फ़अौहा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे की तरफ वही की, जो चाहते रहे वो वही की, यानी उसको अल्फाज के अंदर आप ला नहीं सकते। ये फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, ये जो मा है ये मा आमिया है, और बाज़ उलमा ने फरमाया ये मा ताज्जुबिया है, यानी इंसान उसे ताज्जुब कर देता है कि वो चीज़ें जो इंसान जिसे ताज्जुब करे, इंसान की अल्फाज के अंदर उसको बयान नहीं कर सकते। जैसे एक महब और महबूब एक नज़दीक एक दूसरे के करीब होते हैं, एक बाप अपने बेटे से या अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते हैं, और बड़े प्यार करने के बाद उनके साथ बातें की, उनके साथ एक भाई अपने भाई के साथ, एक बहन अपने बहन के साथ, एक भाई बहन आपस के अंदर जिस अंदाज़ के अंदर कोई रिश्ता बहुत नज़दीकी हो और उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ हो, दिली ताल्लुक़ हो, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह प्यार मोहब्बत करते हैं, ज़िंदगी इस तरह गुजार ली, और फिर वो जब बड़े अरसे के बाद मुलाकात होती है, बड़े अरसे के बाद मुलाकात होती है, और अरसे के बाद मुलाकात होते हुए वो कहते हैं अपने दिल की बातें उन्होंने खोल कर रख दी, तो उस वक़्त उनका जो प्यार का अंदाज़ होता है बड़े अरसे की मुलाकात के बाद, तो वो कहते हैं उसने अपना दिल फाड़ कर रख दिया, उसने अपना दिल फाड़ कर उसके सामने रख दिया और उसने भी अपना दिल फाड़ कर रख दिया, एक अंदाज़ होता है। तो उस वक़्त ये कहा जाता है उस वक़्त जो उनकी बातें थी वो कुछ और ही बातें थी, यानी मतलब इतना प्यार की बातें थी। तो जैसे हम उर्दू के अंदर कहते हैं या किसी ज़बान के अंदर एक अंदाज़ होता है कि आपस के अंदर उनकी जो उस वक़्त की जो प्यार की बातें थी वो कुछ और ही बात थी, वो या क्या क्या बातें थी, यानी एक कहने का, अब ये बात कहे या ये अंदाज़ कहें या ये अंदाज़ कहें, ये बातें कहें, वो तमाम कहने के बावजूद इंसान कह देता है कि उस वक़्त की जो बातें थी वो कुछ और ही बातें थी, वो कुछ और चीज़ थी, मतलब प्यार से भरी हुई, मोहब्बत से भरी हुई। तो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस तमाम को इस एक लफ्ज़ के अंदर समेट लिया। फरमाया फ़अौहा,
اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف ما اوحا، جو وحی کی وہ اس نے وحی کی، یعنی اتنے پیار کے انداز کے اندر۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو التحیات والا مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، مفہوم کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتلاؤ، جب محبوب اپنے محبوب سے ملتا ہے، جب ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت وہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے کوئی خاص تحفہ لے کر آتے ہیں، تو بتلاؤ تم میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ ایسے کرتے ہیں، کالیں آئی ہوئی ہیں تو ایک کال کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آپ سے نا میں تہجد کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو تہجد کی نماز میں کہتے ہیں نا کہ سجدے میں دعا کرے، تو اس کا ذرا تفصیل سے مجھے بتائیں، سجدے میں کیسے دعا کرنی، یا تو نماز کے اندر کرنی ہے یا نماز فنش کرنے کے بعد کرنی ہے؟ اچھا سسٹر، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شیفیلڈ سے بات کر رہی ہوں۔ شیفیلڈ سے بات کر رہے اور ہیں۔ میرے 2-3 کوسچن ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ اگلا سوال کریں ضرور۔ 2 میرے پرائز ایسی ہیں جو کہ آپ کا پروگرام فنش ہو تو آپ پلیز میرا نمبر سے نا میرے سے بات کریں۔ یعنی ہم کسی کو رنگ تو نہیں کر سکتے، آپ ایسے کر سکتے ہیں اسٹوڈیو کے اوپر، اگر آپ رنگ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اسی نمبر پہ نا؟ جی یہی نمبر جو آ رہا ہے؟ یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اسٹوڈیو کے اندر موجود نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہماری مسجد کے اندر میں بھی ہوتا ہوں، دوسرے بھی علماء ہوتے ہیں، اس کا نمبر بھی ہم دے دیں گے تھوڑی دیر کے بعد، تو اس کے اندر بھی آپ رنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، عشاء کے بعد؟ ہاں، پرسنل نمبر ہم کسی کو دے نہیں سکتے، لیکن دیتے نہیں ہیں، لیکن مسجد کا نمبر جو ہے وہ تو ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ عشاء کی نماز وہاں کس وقت ہے اور پھر اس کے مطابق آپ فون کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور ایک میں اور بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جب بندہ نماز کے بعد میں، اب تہجد کی دعاؤں کے بعد میں نے کی ہے، اور تہجد میں کتنی بندے کو رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 12 پڑھنی چاہیے یا 8 بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ جب انسان عام طور پر دستور تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہو، محب اور محبوب ہو، آپس کے اندر دوستی ہو، پیار محبت ہو، تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور یہ آپ سنتے رہیں اور یاد بھی کرتے رہیں، تاکہ جب آپ التحیات کے اندر بیٹھتے ہیں آپ کو اس کا مطلب پتہ چل جائے، اور جب مطلب پتہ ہو تو اس وقت پھر آپ اپنی نماز پڑھیں گے، اور نماز کے دوران آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا کیا پڑھ رہی ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ، جتنی بھی زبانی عبادتیں ہیں، تحیہ کہتے ہیں، زبان سے انسان جب کسی کو مرحبا کہتا ہے، تحیات للہ وہ تمام کی تمام اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور جتنی بھی صلوات ہیں، جتنی بھی میری بدنی عبادتیں ہیں وہ بھی یا اللہ تیرے لیے ہیں، والطیبات، اور جتنی بھی مالی عبادت میں کرتا ہوں یا اللہ یہ تمام کی تمام ہم سب کی، پوری مخلوق کے آپ ہی کے لیے ہیں۔ زبان سے ہم چاہے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، چاہے ہم ذکر کرتے ہیں، چاہے کوئی اچھی بات کہتے ہیں، کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں، کسی کو برائی سے روکتے ہیں، جو بھی اچھے کام اپنی زبان سے ہم کرتے ہیں یا اللہ وہ تمام کی تمام عبادتیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ اور پھر بدن سے جو بھی عبادتیں کرتے ہیں یا اللہ، چاہے وہ نماز ہو، چاہے نوافل ہو، چاہے کوئی بھی حج ہو، کوئی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، بدنی عبادتیں بھی یا اللہ وہ تیرے ہی لیے ہیں۔ اور پھر فرمایا مال سے چاہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، للہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کوئی بھی مال حلال سے جو بھی، فرمایا یا اللہ یہ تینوں جو چیزیں ہیں، التحیات یا اللہ زبانی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں، والطیبات اور مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔
تو اللہ رب العزت نے جواباً فرمایا کہ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے تین تحفے مجھے دیے ہیں، اب میں بھی 3 تحفے تمہیں واپس دیتا ہوں۔ السلام علیکہ، سلام ہو علیکہ آپ کے اوپر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے تحفہ سلام ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تم پر ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت بھی تمہارے اوپر ہو۔ تین تحفے تم نے دیے، 3 تحفے ہم تم کو دیتے ہیں۔ السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت اللہ، وبرکاتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے کہ اللہ کی رحمت بھی تم پر ہوں، اللہ کی برکت بھی تم پر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ آپ میرے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، میرے اوپر اپنی رحمتیں بھیج رہے ہیں اور میرے اوپر اپنی برکتیں بھیج رہے ہیں۔ یا اللہ صرف میرے اوپر نہیں بلکہ ہم جتنے بھی ہیں، پیچھے جبرائیل بھی کھڑے ہیں، ان کے اوپر بھی، باقی جتنے بھی بندے ہیں میرے امتی ہیں، ان تمام کے اوپر تیری رحمتیں ہوں، تیری برکتیں ہوں، تیری رحمتیں ہوں، تیرا سلام ان تمام کے اوپر ہو۔ السلام علینا، السلام تیرا سلام ہو علینا ہم سب کے اوپر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، جو صالح بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان تمام کے اوپر بھی تیرا سلام ہی ہو۔ ادھر جو ہے جب یہ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، ادھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام دور میں، اگر یاد ہو تو کھڑے ہیں سدرۃ المنتہا، اس منتہا کے پاس جہاں سے آگے وہ جا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے جب یہ محب اور محبوب کی باتیں سنی تو انہوں نے دور سے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ جب اتحیات کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ وہ موقع ہے کہ جب معراج کے اوپر جو آپس میں بات چیت ہوئی تھی اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو باتیں ہوئی، جیسے قرآن کریم نے فرمایا نا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ رب العزت نے اس وقت جو وحی فرمائی، وہ تو جو وحی فرمائی ہوگی وہ وحی کی ہوگی، اس کا اندازہ ہمیں کچھ نہیں ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم اندازہ کر بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد پھر آگے سفر ہوا جنت کی طرف، جہنم کی طرف، آگے ایسے کرتے ہیں، کچھ کالر ہیں لائن کے اوپر، ان کی طرف جاتے ہیں، اور اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں چاہے اس ٹاپک کے بارے میں، کسی اور ٹاپک کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں، اور اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین کے اوپر آتا رہتا ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں کالر کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، ان سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضور سرکار، سورہ نجم کے حوالے سے ایک دو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں، اور جی آپ کا اس میں گرامی کیا ہے اور کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں، پہلے یہ بتلائیں ذرا۔ نام ہے پیٹر برس صاحب۔ جی عبداللہ نام ہے پیٹر برس صاحب۔ عبداللہ صاحب پیٹر برس سے، ٹھیک ہے جی بھائی۔ اچھا عبداللہ صاحب ابھی آپ چند فرما رہے تھے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ جو سرکار کو اللہ نے وحی ڈائریکٹ کی ہے، اس کا کہیں سے ایک حوالہ نہیں ملتا ہے کہ اللہ نے کیا سرکار کی طرف ڈائریکٹ جو وحی کی تھی؟ جی دوسرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ نماز کا تحفہ جو ہے جو اللہ نے سرکار کو اپنی امت کے لیے عنایت فرمایا، کیا یہ جبریل کے ذریعے امت کے لیے سرکار کو عنایت فرمایا تھا یا ڈائریکٹ سرکار کو اللہ نے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا؟ جی بہت 50 نمازیں پہلے فرض کی، بعد میں 5 رہ گئی، اس میں کیا حکمت تھی؟ جی اور ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے حوالے سے، جب ہم دنیا اسلام کی عظیم روحانی شخصیت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی حیات امدادیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے حوالے سے جو کتاب حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب فرمائی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میلاد منانا جو ہے یہ باعث برکت ہے، اور مولود کے وقت میں قیام کرتا ہوں اور صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، اور وہاں پہ جو الفاظ ملتے ہیں سرکار کی زیارت کے لیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو
کیا یہ پڑھنے جائز ہیں یا نہیں جائز؟ اگر آپ اس کو گفتگو فرما دیں تو سب کی رہنمائی ہو جائے گی، دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سوال کیا، اور یہ کچھ سوالات جو آپ نے کیے اس کی طرف میں ویسے بھی آنے والا تھا، اسپیشلی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا نماز کے بارے میں وغیرہ، تو انشاءاللہ ضرور ان کی طرف آتے ہیں۔ آگے اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کے والدین کو بھی مبارک ہو کہ آپ کی زندگی بھر آپ نے دین اور اسلام کے مطابق آپ نے کتنی محنت کی ہوگی۔ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اور مجھے آپ بتائیں کہ میرے خامد فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے مجھے کچھ بتائیں، میں رات کو کیا پڑھ کے سوؤں کہ مجھے خواب میں آئے ہو، مجھے کچھ نصیحت کریں، مجھے کچھ بتائیں پلیز۔ سسٹر آپ کدھر سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ آپ کس انداز کے اندر یہ ساری ثواب کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ضرور میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ کیا، اور جیسے کالر جس سے پہلے والے جو کالر تھے، چونکہ ان کا سوال اسی ٹاپک کے ساتھ تعلق ہے، ویسے ان سے پہلے بھی سوال ہوا تھا، اور حق تو یہ ہے کہ جن کا پہلے سوال ہوا اس کا پہلے جواب دوں، لیکن چونکہ ان کا تعلق اسی ٹاپک کے ساتھ ہی ہے، اس لیے اس کو عرض کرتے جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اپنے بندے کے ساتھ اس وقت جو وحی کی، وہ جو وحی ہوئی ایگزیکٹلی اس وقت کیا ہوا اللہ عالم۔ ہاں البتہ اتنے ہمیں ضرور پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ تحفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کیے، اور ان تحفوں میں سے ایک تحفہ جو اللہ رب العزت نے خود اپنے طور پر دیا تھا وہ ہے نماز کا تحفہ۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا کہ یہ ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے، اپنے رب کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام وہ فرماتے تھے کہ جب بھی ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم رب کے ساتھ باتیں کریں، تو ہم اپنا وضو کر کے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں فرماتے کہ ہم اپنا وضو کر کے 2 رکعتوں کی نیت کر لیتے کہ یہ ہماری معراج ہے، یہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ یہ رابطہ ہے، اپنے رب کے ساتھ ہم کلامی کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں نصیب کی، اور اس کے بعد واقعہ جو عام مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ، اور کتابوں کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر آئے تحفتاً کہ 50 نمازیں اب امت کو دوں۔ جب واپس آ رہے تھے تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آسمانوں کے اوپر دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور من جملہ ان نبیوں میں سے ایک تھے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ تو واپسی میں بھی ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ رب العزت سے کون سا تحفہ ملا؟ فرمایا من جملہ تحائف میں سے ایک تحفہ یہ ہے کہ اپنی امت کو 50 نمازوں کا حکم دوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اس کو مکمل طور پر پورے طریقے سے ادا نہیں کر سکے گی، آپ ایسے کریں اللہ رب العزت کی یہاں جائیں اور اس کو ذرا کم کرائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے جاتے رہے کم کراتے رہے کہ 5 کم ہو، پھر اس سے 10 کم کرتے 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 اللہ رب العزت کی یہاں آخر مرتبہ اتنا ہوا کہ 5 نمازیں رہ گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتلایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 تھی، اب یہ 5 ہو گئی، لیکن جو شخص ان 5 کو پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو 50 کا ثواب ہی نصیب کریں گے۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ اور ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا ازل سے ابد تک سرمدن ہر چیز کا علم ہر لحاظ سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کو پہلے سے پتہ تھا کہ میں اپنے نبی کو یہ 50 دوں گا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، واپس آئیں گے، اور پھر یہ 50 سے کم ہوتے 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 یہ 5 تک چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت کو پہلے سے علم تھا۔
تو اب یہ اس انداز کے اندر کیوں کیا؟ علماء نے اس کی بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں، تمام حکمتیں وَفَعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ، حکیم کا، سمجھدار کا ہر کام جو ہوتا ہے اس کے اندر حکمت ضرور ہوتی ہے، وزڈم ضرور ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت تو حکیم ہیں، سب سے بڑی حکیم ہیں، احکم الحاکمین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو 50 نمازیں دی، اس کی کون سی حکمتیں تھیں؟ چند حکمتیں تو ہمیں پتہ ہیں، لیکن ایگزیکٹلی باقی جتنی بھی حکمتیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر اس کی کچھ حکمتوں کی طرف اشارہ کریں گے، باقی کچھ سوالات ہیں ان سوالات کو بھی پورا کریں گے، اور اگر آپ کو بھی کال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی کال کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنا کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں۔